السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر گولڈن چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، مال کبھی سخت دلی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ نرم دل انسان کے پاس مال آ ہی نہیں سکتا، یا اس کے پاس جمع نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ جہاں بھی ضرورت دیکھے گا، درد اور تکلیف دیکھے گا، تو جو اس کے پاس ہے وہ تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مال جو ہے انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے۔ مالدار نے اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھا تو وہ خود بخود غریب ہو گیا۔ دوستو، مال کی محبت جو ہے یہ افکار کو ختم کر دیتی ہے۔ مال جتنا زیادہ ہوگا وہاں اتنا ہی زیادہ اندیشہ اور خوف ہوگا۔ کچھ لوگ پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہر سلام عزت نہیں ہوتا، ہر عقیدت جو ہے عقیدت نہیں ہوتی۔ آپ کے مکان کے پاس سے گزرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی کرے۔ اگر بڑا وجود ہو جائے، بڑی پوشاکیں ہو جائیں اور دل اندر سے خوش نہ ہو تو کوئی لطف تو نہ ہوا نا۔ بادشاہ ہونا اور چیز ہے اور دل کی دنیا اور چیز ہے۔ یہ خاص مقام کی بادشاہی ہے۔ دوستو، اگر موت کا مشاہدہ ہو جائے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ مال محبت کا ذریعہ ہے اور نہ ہی عزت کا۔ یہ آپ لوگوں کے زندگی کے سفر کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو حاصل کرو، مال کو استعمال کرو۔ بھائیو، اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے کام آتی ہے۔ اللہ کو قرض حسنت دینا کسی انسان ہی کو دینا ہے۔ نام اللہ کا ہے، کام انسان کے ہیں۔ انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوستو، گناہ گار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہے اور وہ گناہوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ساتھیوں، عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم و گناہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ غریبوں کی عزت نفس زندہ کرو، کسی کو غنڈہ نہ کہو، کہنے سے ہی غنڈہ بنتا ہے۔ پورے نام سے پکارو۔ اولیاء اللہ محبت سے گناہ گاروں کی اصلاح کیا کرتے رہے ہیں۔ اس کے برعکس مجرم کو پکا مجرم بنانے میں ظالم سماج کا ہاتھ نمایاں نظر آئے گا۔ یہ مجرم اور یہ گناہ گار ہمارے اپنے معاشرے کا حصہ ہے۔
اگر ان کی اصلاح ہوتی تو ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہوتا۔ ساتھیوں، کسی نے پوچھا بارش کا کیا فائدہ ہے؟ جواب دیا، میرا کھیت خراب ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بارش کا نقصان کیا ہے؟ جواب دیا، میرے بھائی کا کھیت خراب ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کو یاد کرنا، اس کو پکارنا، اس کی رحمت کو پکارنا ہے، رحمان کو پکارنا ہے، رحیم کو پکارنا ہے، ستار اور غفار کو پکارنا ہے۔ کسی نے قہار کو نہیں پکارا، حالانکہ یہ اللہ کریم ہی کی صفت ہے۔ ہم اس صفت کو پکارتے ہیں جس سے ہمیں واسطہ ہے، رزق دینے والا، معافی دینے والا، شفا دینے والا، زندگی بخشنے والا، نیکی کی توفیق دینے والا۔ دوستو، مطلب یہ کہ یہ سب صفات سب کے پکارنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے عزت مانگو اور عزت حاصل کرنے کے اعمال کا علم مانگو۔ ہم خیر کے قافلے میں ہیں، ہماری عاقبت خیر والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ مخالفین دین کی عاقبت اور ان کے انجام کے بارے میں اللہ جانے اور اس کا پروگرام۔ دوزخ کی آگ کو کیسے انسانوں کا انتظار ہے، کم از کم مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ دوستو، کسی ایک بزرگ کے عرس مبارک پر کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا کیا نہیں ہوتا، مست بلکہ سرمست، بلکہ دم دم مست۔ درویشوں کی خیمہ بستی، ایک طرف جلوہ گر ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، یعنی مچ جل رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کے آداب الگ ہیں۔ کسی طرف قوالی کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، قوالوں پر روپے نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، اسی بزرگ کے نام پر جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی طرف دودھ کی سبیلیں ہوتی ہیں، اور دوستو، یہ دودھ ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول پر دھمال کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، مٹھائیاں بکتی ہیں، دکانیں سجائی جاتی ہیں، بچوں کے جھولے، تھیٹر، سینماؤں کے اضافی شو۔ اب آپ ہی اندازہ کریں کہ اس بزرگ پر کیا گزرتی ہے جس نے اللہ کی یاد کا چراغ جلایا تھا۔ بزرگوں سے نسبت کا اظہار تو ان کے نقش قدم پر چل کر ہونا چاہیے تھا، بلکہ بزرگ تو اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، ان میں سے ایک آدھی میرا ہے جو مجھ سے میرا راستہ مانگنے آیا ہے۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور
میں کسی بزرگ کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں کسی خانقاہ پر حاضر نہیں ہوئے تھے، کسی مشن پر تشریف لائے تھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس بات کی وضاحت اپنے شیوخ سے لی جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی میرے اس چینل گولڈن لائن کو لائک کیجئے گا اور اسے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔